معزز و محتشم سامعین و ناظرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک پہ میری گفتگو کا موضوع قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا خروج اور دجال کی آمد ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو چند نئی چیز اور اس فتنے کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کلمات خیر سن کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، دجال ایک ایسا فتنہ ہے، ایک ایسی آزمائش ہے، ایک ایسی تکلیف، ایک ایسی مصیبت ہے جس میں نہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس کے بارے میں مطلع فرمایا، بلکہ تمام نبیوں نے ہر دور میں اپنے اپنے نبیوں کو دجال کے بارے میں بتایا۔ اب صاحب بچوں کو ذرا تھوڑا اندر بٹھا دیں سختی سے۔ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا بھی صحیح اور بتایا بھی صحیح۔ یہ صرف اس امت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ جب سے کائنات مارز وجود میں آئی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تب سے ساری جو منظر کشی ہے انسان کے آنے کی، نبیوں کے تشریف لانے کی، پھر انسانوں کے مرنے کی، پھر قیامت کے آنے کی، قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی، یہ ساری تخلیق اللہ نے فرما دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ جو نبیوں، پیغمبر اور رسل تھے، اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ اس حیات، اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور پھر یہ بتا کے اپنی امتوں کو پیغام دلوایا کہ اپنی اپنی امتوں کو یہ باتیں بتائیں۔ دجال کا جو معاملہ ہے یہ بھی ہر نبی نے، جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے دجال کے خروج اور دجال کی آمد کے بارے میں اور اس فتنے کے بارے میں اپنی اپنی امتوں کو بتایا بھی صحیح، اس کے بچاؤ کے طریقے بھی بتائے، اس کی سختیاں، اس کی حالت، اس کی حیثیت، اس کی جائے پیدائش، اس کا خروج، یہ سارا کچھ ہر نبی نے بتایا۔ آج ہم اس کے متعلق کچھ معلومات جو ہمارا دین اسلام ہے، جو بنیادی طور پہ 4 چیزیں اس کا ماخذ ہے اسلام کا: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ دجال کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی، بتایا، وہ کس حد تک ہم نے سمجھنا ہے، اور پھر اس سے آخر میں بچنے کی جو دعا اللہ کے پیارے محبوب نے تعلیماً ارشاد فرمائی، وہ بھی بتائیں گے۔ احباب ذی وقار، حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں وضاحت فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فَإِنَّمَا سُمِّيَ مَسِيحًا لِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ أَوَّلُهُمَا لِأَنَّهُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى وَثَانِيهِمَا لِأَنَّهُ يَمْسَحُ الْأَرْضَ أَيْ يَقْطَعُهَا فِي زَمَنٍ كَثِيرٍ۔ وضاحت کی، دجال کو 2 لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک دجال کا نام صرف دجال ہے، اور دوسرا
دجال کا نام مسیح دجال ہے، دو ناموں سے ذکر آتا ہے، اور عیسائیت میں مغرب میں اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ دجال کو مغرب کے ہاں یعنی عیسائیوں کے ہاں بھی اس کا تصور ہے، صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہودیت میں، عیسائیت میں، اسلام میں، یعنی جو الہامی مذاہب ہیں ان الہامی مذاہب میں نبیوں نے دجال کے بارے میں اپنی قوموں کو بتایا۔ سو عیسائیوں میں بھی کرائسٹ، اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو میں نے تفسیر کبیر کی عبارت پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح دجال کو مسیح دجال کیوں کہتے ہیں؟ انما سمیہ، اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دجال دجل سے ہے، دال جیم لام یہ مادہ ہے، اور دجل کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ لینا، ڈھانپ لینا، کور کر لینا ہر چیز کو۔ دجال نے کیا کرنا ہے؟ دجال نے باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ حق کو لپیٹ لینا ہے، ایک۔ دوسرا، دجال نے بہت ساری زمین کا سفر کر کے زمین کو لپیٹ لینا ہے، یعنی اس کے اوپر اس کا قبضہ چلے جانا ہے، تو اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ دو وجہ سے اس کو مسیح دجال کہا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے اس کی کہ اس کی جو ایک آنکھ ہوگی، توجہ میری طرف کریں، اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ ایک آنکھ پھٹی ہوئی ہوگی، باہر کو ہوگی، اور ایک آنکھ میں نظر بھی نہیں آئے گا، یعنی جس کو ہم کانا کہتے ہیں۔ ایک آنکھ اس کی پھٹی ہوئی ہوگی، اور ایک آنکھ یعنی جس طرح انگور کا ایک دانہ ہوتا ہے موٹا سا، اسی طرح اس کی آنکھ باہر کو ہوگی، یہ اس کا حلیہ ہے، حدیث میں بتایا گیا، اور دوسری آنکھ سے وہ کانا ہوگا۔ اب دو روایتیں ہیں بائیں اور دائیں، تو زیادہ جو ترجیحاً روایت ہے وہ یہ ہے کہ مسیح دجال دائیں آنکھ اس کی باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور بائیں آنکھ سے اس کو نظر نہیں آئے گا، یعنی وہ کانا ہوگا، اس وجہ سے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پوری زمین پہ اس کو کور کر لے گا، اس پہ چل کے اپنی حکومت جما لے گا، اس لیے بھی اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ آپ کو بنیادی طور پہ دو تین باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو اس کو ہولیوں میں صرف آنکھ نہیں ہے، اور بھی کبھی کسی کے ملاقات ہو جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ ایک تو اس کی آنکھ باہر نکلی ہوئی ہو، دوسرا اس کی یہ جو پیشانی ہے نا، یہ ماتھا، یہ ایک انسانی تخلیق سے بڑا چوڑا ماتھا ہوگا، چوڑا، اور یہ گردن انسان کی جو تخلیقی گردن ہے یہ لمبائی میں ہے، اس کی یہ چوڑائی میں ہوگی۔ ماتھا اس کا کئی ہاتھ چوڑا ہوگا، گردن اس کی کئی ہاتھ چوڑی ہوگی، آنکھ اس کی باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور اس کی کمر میں کب ہوگا، کب نکلا ہوا ہوگا، یعنی کوڑا ہو کے وہ چلے گا۔ لیکن اس کے باوجود، کوڑا ہو کے چلنے کے باوجود اس کی طاقت کم نہیں ہوگی، طاقت میں وہ بہت زیادہ ہوگا، اتنا ہوگا کہ اس کے سامنے کوئی بندہ، کوئی بادشاہ، کوئی آگے جنگ جو نہیں ٹھہر سکے گا۔ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ تو یہ تو اس کی حالت ہے، حیات ہے کہ وہ دجال ہے کس قسم کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، شاید آپ کے ذہن میں رہے۔ تو دوسرا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث کے نچوڑ کے اور خلاصے کے طور پہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں کچھ اس طرح کا ذکر کیا، جب دجال نکلے گا تو یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، یعنی آخری نشانی جو ہے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ اور اس سے پہلے جو بڑی نشانیوں میں ہے وہ اس کا خروج ہے، یعنی دجال کا خروج ہے کہ دجال نکلے گا اور اس نے ہر جگہ پہ اپنا قبضہ کر لینا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے دجال کا ظاہر ہونا اور پھر اس کا لوگوں کو ذلیل کرنا کس طریقے سے، نمبر 1، ایک تو
وہ جھوٹ اور فریب اور دھوکے کے ذریعے سب سے پہلے اعلان کرے گا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا اعلان کرے گا. اس لیے حضور نے فرمایا میرے بعد تو جس نے بھی اعلان کرنا ہے وہ جھوٹا ہے. سو دجال بھی جھوٹا ہوگا. پہلے وہ نبوت کا اعلان کرے گا اور پھر جب اس کی طاقت بڑھتی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ساتھ ساتھ وہ خدا ہونے کا، اللہ ہونے کا، معبود ہونے کا دعویٰ کر دے گا کہ میں خدا ہوں. اب پھر جب خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو لوگوں کو کہے گا میں خدا ہوں، میں تمہارے سامنے آ گیا ہوں، میری عبادت کرو. جو اس کی لشکر کے ساتھ مل جائے گا اس کی امان ہوگی، اور جو نہیں ملے گا اس کا سر قلم کر دے گا. یہ کوئی ایک علاقے پہ نہیں، 56 چک پہ نہیں آئے گا. وہ اس نے طی الارض یعنی پوری زمین میں اس نے گھومنا ہے، سوائے دو جگہ کے، سوائے دو جگہ کے، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکے. یہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے، اس میں حصار ہے. مکہ کی حدود میں بھی، حرم کی حدود میں اور مدینہ کی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. باقی کوئی جگہ اس سے امان میں نہیں ہوگی، ہر جگہ وہ پہنچے گا. اب اس کے لشکر ساتھ اس کی فوج ہے، وہ جس کو چاہے گا، جو اس کا کلمہ پڑھے گا، جو اس کی بات مانے گا اس کو چھوڑ دے گا اپنے لشکر میں، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کا سر قلم کر دے گا. یہ بہت بڑا حضور نے فرمایا فتنہ ہے. ظاہر ہے طاقت تو اس کے مقابلے کی ہے کسی کے پاس نہیں. اب یہ وہ وقت ہے کہ مسلمان بہت تھوڑے رہ جائیں گے، اور تھوڑے مسلمان ایک پہاڑی میں جا کے، وہ ایک پہاڑی ہے، اس کا نام جو ہے وہ پہاڑی میں جا کے وہ اکٹھے وہاں پہ ہو جائیں گے اور وہاں پہ پناہ لے لیں گے. اب جب وہ دخان نامی پہاڑی میں جب وہ پناہ لیں گے تو یہ اپنا سارا کام جب کر لے گا نا تو یہ اس پہاڑی کا محاصرہ کر لے گا. اس سے پہلے جب یہ مکہ کے اور مدینہ کے اندر تو نہیں جائے گا، ظاہر ہے اس نے اپنا سارا علاقہ ہی فتح کرنا ہے. تو ہوگا کیا؟ مکہ مدینہ میں تو انٹری بند ہے. تو جو بندے مکہ اور مدینہ میں منافق ہوں گے نا، جن کا اندر اور باہر اور دینی منافق جو ہوں گے، وہ دینی منافق جب دجال وہاں پہ جائے گا، اب اندر تو نہیں جا سکے گا. وہ جو منافق ہوں گے وہ باہر نکل کے مکے سے بھی اور مدینے سے بھی باہر نکل کر دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. اب وہ دن ہوگا جب مکہ اور مدینہ کی حدود منافقت سے اور باطل سے پاک ہو جائے گا. ورنہ تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا نا تو منافق ہے. یہ خاصہ تو صرف نبی پاک کا تھا کہ آپ نے مسجد سے اٹھا کے باہر نکالا، جا تو بھی منافق ہے، جا تو بھی منافق ہے. یہ حضور کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ اس کے دل میں یہ ہے. باقی تو کسی کو نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. تو یہ خاصہ صرف اللہ کے نبی کا تھا کہ آپ نے اٹھایا تھا مسجد میں، جا نکل جا تو بھی منافق ہے، جا نکل جا تو بھی منافق ہے. اور منافقت کا جو درجہ ہے وہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، جو جہنم کے درجات ہیں نا، جہیم ہے، سعیر ہے، جہنم ہے، یہ سارے جتنے درجات ہیں ان میں سب سے جو نچلا درجہ ہے نا، نچلا اسفل، اس میں منافقین نے جانا ہے. سب سے نچلے درجے میں. اس سے اوپر درجے ہیں، یعنی کفر کا درجہ بھی منافقت سے اوپر ہے. اس کو منافق کیا حساب سے ذرا ہلکی آگ ہوگی، لیکن منافق اس سے بھی زیادہ ہے. یہ جہاں جو دجال جائے گا مکہ مدینہ میں تو یہ انٹر ہو نہیں سکے گا. تو جو منافق ہوں گے نا اندر سے، جو کہیں گے رگڑا لگے مسلمانوں کو، وہ مکہ سے بھی اور مدینہ سے نکل کے بعد دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اب اس دن کو یوم الخلاص کہا گیا، یعنی مکہ اور مدینہ کی حدود میں کوئی منافق، کوئی کافر نہیں رہے گا. اندر وہ جا نہیں سکے گا، یہ لوگ محفوظ ہوں گے. اب یہ کرم کن کی وجہ سے ہوا؟ حضور کی وجہ سے. مکہ میں بھی حضور کی وجہ سے وہ بچ گئے اور مدینہ والے بھی حضور کی وجہ سے بچ گئے. مکہ میں بھی انٹری اس کی منع ہے، حالانکہ بنایا تو اللہ نے ہے، اس کو مخلوق ہے نا اللہ کی. تو اللہ نے آزمائش فتنے کے لیے بنایا ہے کہ اس وقت کون ہوگا، یہ قیامت کی نشانی ہے، کون ہوگا جو اس کا مقابلہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ انعام میں اس کا ذکر فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک، جب تیرے رب کی آیات نشانیاں آ جائے گی نا. رب کی نشانیاں ہوتی ہے نا، یہ چھوٹے موٹے جو ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی واقعات ہوتے ہیں، تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں دراصل.
سیدھا کرنے کے لیے، اور سیدھے نہیں ہوتے، یہ نشانیاں سیدھا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے جب کچھ اللہ کی کچھ رب کی نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانھا، دیکھ کر ایمان لانے کا کوئی ہی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نفع۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کب کی بات ہے؟ جب لوگ ویسے تو مطلب کفر پہ چلے جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، رب کا انکار کریں گے، لیکن جب سورج ادھر سے نکلنے کی بجائے ادھر سے نکلے گا تو پھر سمجھ جائیں گے کہ آج بچت نہیں ہے، پھر سارے وہیں پہ کھڑے کھڑے اللہ کو مانیں گے اور اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، آپ نہیں، سزا دیکھ کے، اور اب ٹائم تیرا ختم ہو گیا۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھے نا کہ انسان لامحدود زندگی سے آیا، ایک محدود زندگی میں آ کے پھر لامحدود زندگی میں چلا گیا۔ مثال سمجھے ذرا، عالم ارواح تھی، انسان پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ بولے نا، کدھر تھا انسان؟ عالم ارواح میں تھا، روح پیدا ہو چکی ہے کب کی؟ وہ لامحدود ہے، کب سے روح پیدا ہوئی ہے اللہ جانتا ہے، کروڑوں سال ہو گئے، وہ لامحدود وقت تھا۔ اب ہم جس روح نے آنا ہے، اللہ نے اس روح کو لا کے ایک وقت دے دیا، 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا، لامحدود نہیں ہے۔ فرمایا چل، بندہ شروع کرتا ہے چلنا، جب یہاں تک پہنچتا ہے پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور خاتمہ جب ہوتا ہے پھر قبر میں جا کے پھر لامحدود۔ یعنی انسان ہے لامحدود سے آیا، ایک محدود جگہ پہ آ کے زندگی گزاری اور پھر لامحدود میں چلا گیا۔ اب وہ انسان ہی کامیاب ہے جو لامحدود کو ذہن میں رکھتا ہے، محدود کو ذہن میں نہیں رکھتا۔ سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو کہ انسان اگر محدود زندگی تھوڑی سی ہے، محدود زندگی ہے، اگر اسی کو انسان نے سارا کچھ ہی سمجھ لیا، پہلا بھی بھول گیا، اگلا بھی بھول گیا، تو پھر نقصان ہی ہے، خسارہ ہے۔ اگر انسان نے اس محدود کو عارضی جانا اور لامحدود کو حقیقی جانا تو پھر انسان کامیاب ہے۔ اور یہی قرآن کا اور یہی حدیث کا مفہوم ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ کیا کرتے ہو، کیا بناتے ہو، لنگر کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو ہر وقت، کھانا ہے، یعنی لنگر سے مراد کھانا ہے، مطلب ہر ٹائم پیٹ پوجا، ہر ٹائم ہی اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ لگانا اور ہاتھ مارنا اور رب رسول کو یاد نہ رکھنا، حلال ہے کہ حرام ہے، جیسا ہے بس ملنا چاہیے۔ ہم ہر دیگ کے چمچے بننا چاہتے ہیں، ہر گھڑے کا ڈھکن بننا چاہتے ہیں، مطلب آگے کون کھڑا ہوا ہے، آگے کون ہے، قائد کون ہے، لیڈر کون ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں چاہیے ہمارا پیٹ پوجا رہے، وہ حلال ہے حرام ہے کدھر سے آ رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اور یہی نقصان ہے، حرام کا لقمہ تو اندر جائے نا، حرام کا لقمہ تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حرام کے لقمے نے جو طاقت دینی ہے وہ آپ کی ضائع ہو جائے گی، وہ اس سے عبادت۔ تو ہم نے کبھی تو یہ نہیں سوچا کہ یار جو کھا رہے ہیں اس کی حیثیت بھی تو جانے، اللہ نے کیوں حلال حرام کا تصور رکھا ہے؟ اگر کھانا ہی تھا، اگر صرف پیٹ ہی بھرنا تھا تو حلال اور حرام کا تصور کیوں؟ اس لیے کہ میں بندے کو آزماؤں۔ جب ہم اس چھوٹی سی آزمائش پہ پورا نہیں اترتے تو یہ دجال والی تو بڑی آزمائش ہے، چھوٹی آزمائش ہے نا، حلال بھی پڑا ہوا ہے اور حرام بھی ہے، دونوں سامنے۔ لیکن خوش قسمت انسان ہے جو حرام کو دھتکار دیتا ہے اور حلال پہ گزارا کرتا ہے چاہے تھوڑا ہی ہو۔ تو یہ تو آزمائش ہے انسان کی، نفس کی۔ لیکن جب وہاں پہ بڑی آزمائش کے آگے آ گئے تو پھر کیا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا زمانہ کہ صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر۔ اتنے ایمان سستے ہیں۔ اور یقین جانیے کچھ لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اب اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ شام کو اور صبح کو اور، صبح کو اور شام کو اور۔ یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی مرزائی اگر کسی کو مطلب لالچ دے دے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بات ہی کوئی نہیں۔ یعنی اتنی ہماری ذلت کی ہم اس میں گہری کھائیوں میں چلے گئے کہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ آزمائشیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا ينفع نفسا ایمانھا، دیکھ کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے جو یؤمنون بالغیب، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے وعدہ دیا ہے، اس پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے، اسی ایمان کا فائدہ ہے۔ بھائی سامنے بندے کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ہلکی سی ہوا بھی چلتی تھی نا، ہلکی سی ہوا، تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ ہوا چلی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قوم ثمود کو آندھی کا عذاب آیا تھا، اور جب ہوا چلتی ہے تو میرے ذہن میں یہ بات اچھلنے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے قوم ثمود پہ آندھی کا عذاب آ گیا، میری امت پہ بھی عذاب نہ آ جائے۔
ہمارے رکھوالے اور ہمارے نبی اور ہمارے جو محبوب نبی ہے ان کی یہ حالت ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور ہماری حالت اتنے بڑے بڑے مسائل ہم نے اپنے سینے میں ڈال لیے، اتنی بڑی بڑی جناب آزمائشیں اپنے گلے میں ڈال لی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، اصلاح کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو دجال کا میں ذکر کر رہا ہوں تو یہ دجال بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی باقی نشانیاں میں نے پہلے بتا دی، ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کا ماتھا، ایک تو میں نے بتایا کہ عام انسانی تخلیق سے بڑا ہوگا، چوڑا ہوگا، اور اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، دو طرح کی روایت ہے، یا تو مکمل کافر لکھا ہوا ہوگا واضح ملا کے، یا کاف فے یعنی فا اور را، یہ علیحدہ علیحدہ حروف تہجدی میں اس میں ماتھے کے اوپر لکھے ہوئے ہوں گے۔ مسلمان تو نہیں ہوگا، اس نے تو فتنہ ڈالنا ہے، اور اس وقت جو اپنے ایمان کو بچا لے گا وہی سب سے بڑے ایمان والا ہے، اور وہ اس وقت اتنی طاقت کے عالم ظاہر ہے ٹھہر نہیں سکتا۔ میں نے جیسے بتایا کہ دخان نامی پہاڑی کے اوپر مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے جو ایمان بچا کے دوڑ جائیں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب جب سب کو وہ فتح کر کے جب وہ ان کا گھیرا کرے گا نا مسلمانوں کا، اب یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دجال دیکھے گا، جیسے دجال کی نظر عیسیٰ پہ پڑے گی، جس طرح برف پگھلتی ہے یا پانی میں نمک گھلتا ہے، وہ دجال کی جو طاقت ہے ایسے گھلنا شروع ہو جائے گی، اور یہی وقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مسلمانوں کے ساتھ مل کے دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس طرح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کی ایک عطا کے ساتھ، ورنہ طاقت میں دجال کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت میں قیامت قریب ہونے کا، اور اس نے حکومت پتہ ہی کتنی کرنی ہے، 40 دن ٹوٹل، اور 40 دنوں میں ایک دن 40 دنوں میں ایک دن ایک ہفتہ ایسا ہوگا، ایک دن اور ایک ہفتہ ایسا ہوگا جو 1 سال کے برابر ہوگا۔ ویسے تو ایک دن 50,000 سال کے بھی برابر ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ ہمارے دن ہے، صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، یہ ہمارا دن ہے، شام کو سورج غروب ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے، یہ ہماری رات ہے۔ لیکن ایک دن 50,000 سال کا جو قیامت کا دن ہے، اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے وہ بھی ہے، اور اس کا بھی ایک دن 1 سال کے برابر اور ایک ہفتہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ باقی 40 دن یہی روٹین کے ہوں گے، اور 40 دنوں میں اس نے پوری زمین کو فتح کرنا ہے سوائے مکہ اور مدینہ۔ اس میں انٹری داخلہ منع ہے، دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یا تو چھوڑ چھڑا کے ادھر ہی پتہ چلا جائے مکہ و مدینہ میں، لیکن نفاق نہیں ہو، کیونکہ منافقت ہوگی تو حدیث میں ہے کہ جب دجال آئے گا نا مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے گا، خیمہ لگائے گا، تو جتنے منافق ہوں گے نا مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر، وہ سارے باہر نکل کر اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ منافقت سے بھی محفوظ رکھے، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ یعنی یہ، اور بعض اوقات یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک دجال نام ہے اور ایک ہے دجالی کردار۔ یہ جو کردار ہے نا، ملمہ سازی، دھوکہ اور فریب، مثال کے طور پر وہ کیا کہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس جنت بھی ہے، اسی کے پاس دوزخ بھی ہے، یعنی دجال کے پاس جنت کون سی ہوگی، اس کے پاس آگ ہوگی اور پانی ہوگا۔ جو پانی مطلب آگے جتنے بھی لوگ آتے جائیں گے وہ مغلوب ہوتے جائیں گے، جو ان میں سے پانی مانگے گا کہے گا پانی پی لے اور میرے لشکر میں شامل، جو ان میں سے آگ میں چھلانگ لگا لے وہی بچ جائے گا۔ کیا مطلب، وہ بچ اس طرح جائے گا کہ آگ میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کر لے گا، لیکن دجال کا وہ فوجی نہیں بنے گا، اس کا کلمہ نہیں پڑے گا، اس کو اپنا خدا نہیں مانے گا۔ فرمایا جو اس وقت آگ میں جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو پانی میں جائے گا وہ نہیں بچے گا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ تو یہ اتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں تاکہ آزمائے لوگوں کو، کچھ اعمال تو ہے۔ ایک ہے دجالی کردار، وہ کہے گا جی میں نے آپ کو جنت دینی ہے، میں نے آپ کو دوزخ دینی ہے، یہ دیکھو آگ ہے میرے پاس، یہ دیکھو پانی میرے پاس، یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے، اب آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ میرے پاس آئیں، مجھے خدا مانے میں آپ کو جنت دیتا ہوں، یعنی اس کے پاس جنت دوزخ۔ اب اس وقت میں یہ اس کا جھوٹ اور فریب
یہ ایک کردار ہے، اور یہ کردار ہمارے دور میں بھی چلتا ہے، پہلے بھی چلتا رہا، بعد میں بھی چلتا رہے گا۔ یعنی ایک دجال ہے اور ایک دجالی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی کردار سے بھی محفوظ کرے اور دجال سے بھی محفوظ کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے اپنی پناہ عطا فرما۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے اپنی پناہ عطا فرما، کہ یہ اتنا سخت دور ہوگا کہ ایمان کو بچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور ایمان اسی کا بچے گا جو یا تو وہ دخان نامی پہاڑی میں جا کے بیٹھ جائے گا اور حضرت عیسیٰ کا انتظار کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ جیسے ہی دجال کو دیکھے تو آگ میں چھلانگ لگا لے، اپنے آپ کو بچا لے گا۔ باقی کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی۔ جو مقابلہ کرتے جائیں گے وہ شہید ہوتے جائیں گے، اور جو اس کے لشکر میں وہ پوری زمین پہ 40 دنوں میں وہ پوری زمین پہ قبضہ کر لے گا، اور 40 دنوں کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور اس دخان پہاڑی سامنے یہ کہاں سے نکلے گا دجال؟ اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ 4 اقوال میں جو صحیح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ شام اور عراق کے رستوں سے نکلے گا، اصفہان، خراسان اور خوض و کرمان یہ علاقے ہوتا ہوا یہ سارے براعظموں میں چھا جائے گا، نکلے گا یہ شام اور عراق کے علاقے۔ ہمارے نزدیک آج کے دور میں ہم اسرائیل کو دجال کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ وہی کارنامے میں ہر دور میں، موسیٰ کے دور میں فرعون دجالی کردار تھا، ابراہیم کے دور میں نمرود دجالی کردار تھا، ہمارے دور میں بھی دجالی کردار ہے، ہر بندہ جانتا ہے، نام نہیں لیتا پھر کچھ ناراض ہو جائیں گے۔ ہر دور میں دجالی کردار ہے۔ دجالی کردار یہ ہے کہ انسان دھوکہ، فریب اور ملمہ سازی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ دجالی کردار ہے۔ اور دجال سے جو ایک مخلوق ہے جو قرب قیامت نکلے گی، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ دجال کا حلیہ، اس کا نکلنے کی جگہ، اس کا کام اور پھر اس کا خاتمہ، یہ سارا جو ہماری حدیث کا، ہمارے قرآن کا اور ہمارے اسلام کا نچوڑ ہے وہ یہی ہوگا کہ یہ قرب قیامت میں نکلے گا، اور اس نے 40 دنوں میں پوری زمین کو فتح کرنا ہوگا، اور فتح کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کو اللہ نازل کریں گے، تھوڑے سے مسلمان بچ جائیں گے، ان کی حفاظت کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے یہ پگھل جائے گا اور حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی بادشاہت قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک یہاں پہ حکومت مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، اور ساری دنیا پہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ ایک دفعہ یعنی زمین کفر سے پاک ہو جائے گی، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سور پھونکے جائیں گے، اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ آخری نشانی ہوگی، اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، اور ان فتنوں سے بچاؤ کی جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے در پہ حاضر رہیں، اپنے آپ کو اللہ کا جو ہے وہ بندہ سمجھ کے، عابد سمجھ کے اس کی عبادت کرتے رہیں، نمازیں فرض نہ بھولیں، فرائض کو نہیں بھولیں، فرض نمازیں اللہ کی ادا کریں، نوافل اور سنن بھی آپ کا حق بنتا ہے، وہ اضافی عبادت ہے جو آپ کو قیامت کے دن کام آئے گی۔ کیسے کہ جب فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کچھ فرض آپ کے نہیں ہوں گے، آپ نے پڑھے نہیں ہوں گے، تو آپ کے پاس سنتوں اور نفلوں کی صورت میں اضافی زاد راہ فرشتوں پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ جب وہ آپ کے فرشتے پکڑ کے کھڑے ہوں گے تو جب فرائض کی کمی ہوگی تو اللہ فرمائے گا فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی سنتیں نفل ہیں، فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ یہ، اللہ فرمائے گا فرضوں میں ڈال دو، فرضوں میں ڈال دو۔ اس میں یہ مراد بھی نہیں ہے کہ تہجد پڑھے اور فرض نہ پڑھے، اوابین پڑھے اور فرض نہ پڑھے، یہ مراد نہیں ہے۔ بندے کی کوتاہی کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے اگر کچھ فرض رہ گئے تو اس کی کمی بھی اس طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو دجال کا فتنہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کرے، اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب کرے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے جب فلسطین کی حالت ہم دیکھتے ہیں، وہ بچوں کی، وہ بیچاروں کی، وہ مصیبت کے ماروں کی۔ ہم تو
آواز اٹھا سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں۔ یہ کام اس وقت تو حکمرانوں کا ہے، مسلم دنیا کا ہے کہ وہ ایک آواز بن کر اسرائیل کو مظالم سے روکے اور فلسطین کے حق میں ایک کوئی قرارداد پاس کرے اور اسرائیل کا منہ بند کرے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو، جو اسرائیلی اور یہودی ہیں، اور یہ بھی بات شاید میں نے پہلے نہ بتائی ہو کہ یہ جو دجال ہوگا یہ نسلاً یہودی ہوگا، یہ یہودی نسل ہوگا، اور عیسائی اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ یہ عیسائیت کے بھی خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہوگا یہودی نسل۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہودی جدھر بھی بس رہے ہیں نا، انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور یہی اسرائیل اور امریکہ کی حالت ہے۔ جب بھی اسرائیل کو کچھ ہونے لگتا ہے امریکہ سامنے آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اس کا ایک ناجائز بچہ ہے، اور دونوں یہودی نسل ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو بچانا ہے، نہ مسلمانوں کا خیال کرنا ہے نہ کسی اور کا۔ اللہ تعالیٰ غیبی امداد نازل فرما کے فلسطین کو فتح عطا فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔